کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں ہنی نامی ایک بیبی ایلیفینٹ رہتا تھا. انگلش میں سے کاف بھی کہتے ہیں جی. جو ایلیفینٹ کا بیبی ہوتا ہے اس کو کاف کہتے ہیں. تو اب وہ جنگل میں گھومتا پھرتا سیر کرتا بڑے مزے کرتا سیر سپاٹے کرتا یہاں سے کھاتا وہاں سے کھاتا انجوائے کرتا تھا اپنی لائف کو. ایک بار کیا ہوا کہ جب وہ جنگل کی سیر پر تھا گھوم رہا تھا اس نے ایک درخت پر دیکھا کہ ایک زبردست قسم کا جھولا بنا ہوا ہے. اچھا. جھولا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی. سوئنگ. ہاں سوئنگ جس میں بچے سوئنگ کرتے ہیں. جھولا دیکھ کے بچوں کے منہ میں کیا آ جاتا ہے؟ پانی. پانی آ جاتا ہے. تو اب اس بیبی کاف کے منہ میں بھی کیا آ گیا؟ پانی. پانی آ گیا. جھولا دیکھ کر وہ دھم دے کے بیٹھ گیا جھولے کے اوپر اور لگائی زمین پر ایڑی. جیسے ہی اس نے زمین پر 2 پاؤں لگائے جھولا ہوا میں اوپر اڑا. اب جھولا ہوا میں اوپر تو اڑا لیکن اب وہ جھولا بنا ہوا تھا درختوں کی کمزور شاخوں کا. اس میں سے تو ٹرخ ٹرخ کی آواز آنا شروع ہو گئی اور ابھی وہ نیچے نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہنی میاں آ گئے زمین پر دھڑام سے. اچھا جناب ہنی میاں کے منہ سے تو اب جو آوازیں نکلنا شروع ہو گئی اف امی بہت زور کی لگ گئی یہ کیا ہو گیا. وہ جو ہے نا وہ چلانا شروع ہو گئے. ہنی میاں کو چوٹ لگ گئی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہاتھی کا وزن تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کی آواز سن کر قریبی درخت پر ایک گلیری رہتی تھی. اس گلری نے جب آواز سنی ہنی کی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ جھولا ٹوٹا ہوا ہے اور ہنی میاں کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نیچے. زمین پر پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہنی سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جھولے پہ جھول جاؤ؟ یہ تو جھولا بندروں کا ہے اور یہ تو اسپیشلی طور پر بنٹو بندر نے بنایا تھا تو یہ تو ان کا جھولا ہے آپ اس پر کیوں چڑھ گئے؟ ہنی کہنے لگا کہ جھولا دیکھ کر مجھ سے نار آ گیا اور میں اس پر چڑھ گیا. اب گلیری جو تھی وہ کہنے لگی کہ اب تو بنٹو بڑا ناراض ہوگا. اچھا جناب یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ہنی اپنے جسم سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے جھولے پر بیٹھنا ہے اور گلیری میں جھولا بناؤں گا. تو گلیری کہنے لگی کہ آپ کا وزن بہت زیادہ ہے ہنی میاں آپ جھولا بنائیں گے اور جھولے پر بیٹھیں گے تو وہ تو ٹوٹ جائے گا. وہ سوچنے لگا کہ نہیں جناب میں جھولا بناؤں گا. گلیری نے اسے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ ایک کام کرو کہ بنٹو سے جا کر بات کرو اور بنٹو کو کہو کہ وہ آپ کے لیے کوئی جھولا بنا دے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آ جائے اور وہ آپ کو کوئی مضبوط سا جھولا بنا دے. لیکن وہ ہنی اپنے گھر گیا اور سارا دن سوچتا رہا کیلے کے چھلکے کا جھولا بناؤں وہ نہیں ٹوٹے گا یا بڑے بڑے لمبے لمبے بانس سے جھولا بناؤں وہ میرا وزن برداشت کر لے گا. اب وہ پلاننگ کرتا رہا نا کرتے 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 دوسرا دن آ گیا. اچھا دوسری طرف وہ جھولا کس کا تھا؟ بنٹو. کس کا تھا بھائی؟ بنٹو. ہاں بنٹو کا تھا. بنٹو کو جب پتا چلا کہ میرا جھولا ٹوٹ گیا ہے تو وہ کیا ہو گیا؟ ناراض. وہ ناراض ہو گیا. اور اسے جب یہ پتا چلا کہ میرا جھولا کس نے توڑا تھا؟ ہنی میاں نے. ایلیفینٹ کے بچے ہنی نے توڑا تھا. تو اب وہ اور زیادہ ناراض ہو گیا کہ اتنا زیادہ وزن ہونے کے باوجود اس کو میرے جھولے پر بیٹھنا نہیں چاہیے. اچھا اب وہ ساری رات ہنی میاں سوچتے رہے کہ میں کون سا جھولا بناؤں کیسا جھولا بناؤں. دوسرے دن وہ پہنچ گئے بنٹو بھائی کے پاس اور جا کر بنٹو بھائی سے سب سے پہلے تو معافی مانگی اور کہا کہ دیکھیں جھولا دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ کے جھولے پر چڑھ گیا. سب سے پہلے تو آپ مجھے کر دو معاف کیونکہ اگلا جھولا بنانے میں آپ کی مدد کروں گا جیسا آپ کہیں گے ویسی میں آپ کی مدد کروں گا. اور دوسرے نمبر پر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے لیے بھی ایک جھولا بنا کے دیں گے. اب بنٹو چونکہ وہ ہنی نے معافی مانگ لی تھی تو بنٹو نے ہنی کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اب یہ سوچنے لگا کہ آپ کے لیے میں کس چیز کا جھولا بناؤں. بنٹو کہنے لگا کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہنی میاں آپ کا وزن تو بہت زیادہ ہے آپ کے لیے میں کس چیز کا جھولا بناؤں. آپ کے لیے تو جس چیز کا بھی جھولا بناؤں گا وہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اب بنٹو کی باتیں سن کر ہنی میاں ہو گئے افسردہ اور وہ چھوٹا سا منہ لے کر اپنے گھر کی طرف چل گئے. جب بنٹو نے دیکھا کہ ہنی افسردہ ہو گیا ہے اور اس کو جھولا جھولنا ہے تو اب وہ سوچنے لگا ترتیبیں نکالنے لگا کہ میں کس چیز کا جھولا بناؤں کہ جو ہنی کا وزن برداشت کر سکے. اچانک سے اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ارے جنگل میں ایک جگہ پر ایک ٹائر پڑا ہوا ہے اور اگر ٹائر کا جھولا بنا دیا جائے
تو وہ ہنی کا وزن برداشت کر لے گا. بنٹو فوراً سے دوڑا, 2-3 دوست اپنے لیے, اور جا کر وہ ٹائر اٹھا کر آیا اور مضبوط مضبوط درختوں کی شاخوں سے اس نے ایک جھولا بنایا ٹائر کی مدد سے, اور جا کر گلیری کو کہہ دیا کہ میں نے ہنی کے لیے جھولا بنا دیا ہے, اب تم جا کر ہنی کو کسی بہانے سے لے آؤ, بتانا نہیں کہ میں نے اس کے لیے جھولا بنایا ہے. اب گلیری دوڑی ہنی میاں کے گھر اور جا کر دیکھا کہ ہنی چھوٹا سا منہ بنا کر گھر کے ایک کونے میں افسردہ سا بیٹھا ہوا ہے. اس گلیری نے جا کر ہنی بھائی سے کہا کہ ہنی میاں کیوں چھوٹا سا منہ بنا کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں, ہم جنگل کی سیر کرتے ہیں. اچھا, یہ دونوں جنگل کے اندر چلنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد گلیری اسے یہاں وہاں سے گھماتے ہوئے اس جگہ پر لے کر آئی جہاں پر بنٹو نے اس کے لیے کیا بنایا تھا بھائی؟ جھولا. اب جھولا دیکھ کر ہنی تو بہت زیادہ خوش ہو گیا اور فوراً سے اس جھولے پر بیٹھ گیا اور جھولے جھولنے لگا, بڑا خوش ہو گیا. اب گلیری نے کہا بتائیے جھولا کس نے بنایا ہے, آؤ میں تمہیں اس کے گھر لے جاتی ہوں. اب گلیری اسے لے گئی بنٹو کے گھر. بنٹو کو دیکھ کر ہنی بہت خوش ہو گیا اور اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے لیے ایک مضبوط اور زبردست قسم کا کیا بنا دیا؟ جھولا بنا دیا. اس طریقے سے ہنی خوش ہو گیا اور اس جھولے سے انجوائے کرنے لگا. پیارے بچوں, ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ سب سے پہلے تو ہمیں جو اس کہانی سے سبق ملا وہ یہ سبق ملا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر یہاں پر کسی بچے سے غلطی ہو جاتی ہے تو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوا تھا, کوئی گلاس ٹوٹ گیا, امی نے پوچھا کہ بھائی کس نے گلاس توڑا ہے, تو بچہ کیا کہہ دیتا ہے؟ ہاں میں نے نہیں توڑا. بچہ جھوٹ بول دیتا ہے. تو بچوں کو ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے. جس طریقے سے ہنی نے جھوٹ نہیں بولا, اس نے سچ سچ بتا دیا کہ بھائی مجھے دل ہوا تھا, میں اس پر بیٹھا تو وہ ٹوٹ گیا. اچھا, پھر ہنی نے کیا کیا؟ اگر اس سے غلطی ہوئی تھی نا تو اس نے سچ بتا کر معافی مانگ لی. اگر وہ جھوٹ بول دیتا تو پھر وہ بناتے ہی نہیں بنٹو میاں. ہاں, بنٹو میاں اس کے لیے جھولا بھی نہیں بناتے. اور معافی جب مانگی تو بنٹو میاں نے اسے معاف بھی کر دیا. تو اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, ہم سے بھی ہو سکتی ہے, کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ معافی مانگ لینی چاہیے. تیسری بات جو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگے, ہو سکتا ہے کہ ہماری چیز کا کوئی نقصان ہو جائے اور کوئی ہم سے معافی مانگے, تو اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.